الحمدللہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الازکیاء. وقال اللہ تعالی فی القرآن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ العظیم. محترم سامعین سامعات، خواتین و حضرات، یہ بات قرآن اور حدیث سے مستفاد ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور تخلیق انسانی کا وحید مقصد عبادت الہی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام عبادات سے افضل عبادت کون سی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام عبادات سے افضل عبادت اللہ رب العزت کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ رب العزت کا ذکر بہت بلند و بالا ہے. اللہ رب العزت کا ذکر تمام عبادات سے افضل عبادت ہے. کیوں افضل عبادت ہے؟ اس کے متعلق حضرت علامہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ جعل اللہ تعالی لسائر العبادات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کے لیے ایک تو مقدار اور ان کے لیے اوقات مقرر فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے لیے نہ تو مقدار کا تعین کیا اور نہ ہی اوقات کا. تو جب اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ٹائم اللہ کو یاد کرو تو کتنا، اور کون سے دن اور کون سے وقت اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے تو کتنا کم، یہ نہیں ذکر کیا. اور پھر اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم اللہ رب العزت کا ذکر بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ، سری طور پر، خفی طور پر، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے. اور میرے اور آپ کے آقا حضور نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کہ ای العباد افضل و ارفع یوم القیامت، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس کا مرتبہ بلند و بالا ہے؟ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب بھی ہیں اور ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے. اے میرے بھائیو، میری بہنوں، آج کل کرونا وائرس ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. لوگ جناب علی اسی کے بارے باتیں بھی کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑو، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر. اور میں عرض کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ کما حق لڑ نہیں سکتے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر آپ ہر مقام پر اللہ رب العزت کو یاد کریں، اس کی یاد میں سرشار رہیں. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اسی لیے بزرگان دین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی یاد کسی طمع اور لالچ کی بنا پر کرو گے تو یہ اس کی یاد، یہ ذکر مردود ہوگا.
اور اگر دوزخ کی آگ سے بچنے کی خاطر اور جنت کے حصول کے لیے ذکر کرو گے تو یہ ذکر مقبول ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اس کو یاد کرنے کے لیے اور اس کا قرب پانے کے لیے اس کو یاد کرو گے تو یہ ذکر محبوب ہوگا۔ ذکر الہی کی بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کی برکات ہیں، بے شمار اس کے بینیفٹس ہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلی کسی مجلس میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بردو کو، عورتوں کو، سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی یاد میں ہماری فلاح بھی ہے اور اسی میں ہماری بہتری بھی ہے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز کئی ایک پرابلمز ہماری سالو ہوں گی، حل ہوں گی، دور ہوں گی۔ اللہ رب العزت اپنی اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔